اس کے بعد حادثات سے بچاؤ کے بارے میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حادثے سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے انجینئرنگ اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریفک کے قواعد و ضوابط کو فالو کیا جا سکتا ہے اور عوام میں پیمفلیٹ وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر کے شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے انجینئرنگ اقدامات کے اندر جیسا ہم نے آلریڈی پریویس چیپٹرز کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ سڑک کا ڈیزائن شامل ہے، جس میں سائڈ ڈسٹنس، اوپر ایلیویشن اور کیمبر اور جو روڈ کی ڈرینیج کے حوالے سے جتنی بھی ڈھلوان رکھی جاتی ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد گاڑیوں کی چیکنگ کا نظام ایسا بنایا جائے کہ جو ناقص گاڑیاں ہیں جن کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا جائے اور روڈ کے اوپر نہ آ سکے. اسی طریقے کے ساتھ پراپر اگر روڈ کے اوپر لائٹنگ کا بندوبست نہیں ہے تب بھی جو ہے حادثات ہوں گے، اور اس طرح کی سیٹنگ کر لیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کے بعد ٹریفک کے قواعد و ضوابط ہیں جو کہ کافی پیرامیٹرز ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور بکس میں بھی لکھے ہیں، جس میں سپیڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹریفک کے مختلف جو کنٹرول ڈیوائسز ہیں جس میں ٹریفک سائنز اور سگنلز وغیرہ شامل ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ٹریفک کے حادثات سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈرائیوروں کا طبی معائنہ، کہ ڈرائیوروں کی فٹنس چیک کرنے کے بعد ہی ان کو لائسنس جاری کیا جائے. اس کے بعد پبلک کے اندر ہم لوگ شعور اجاگر کرنے کے لیے مختلف تربیتی کورس کا انعقاد کر سکتے ہیں، اور ان کورسز کے ذریعے ہم مختلف جو عوام ہے ان کو ٹریفک کی جو قوانین ہیں ان کی پابندی کے بارے میں آگاہی فراہم کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ٹریفک ہفتہ بھی منایا جا سکتا ہے اور بچوں میں اس طرح کا خصوصی پروگرام بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اشتہار بازی کے ذریعے بھی اس چیز کو فروغ دیا جا سکتا ہے کہ مختلف پیمفلیٹس عوام میں ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں، یا ریڈیو، ٹی وی، اخبارات وغیرہ پر اس طرح کے پروگرام چلائے جائیں جس سے ٹریفک کی جو قوانین ہیں ان کی پابندی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے. ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگ کافی حد تک حادثات سے بچ سکتے ہیں. اب ٹریفک کے مختلف اسی طرح اس حوالے سے جو ٹریفک کے سائنز ہوتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلا ہے وارننگ کا سائن ہے، جو کہ ہمیں کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے. اس میں اب کسی بھی آگے خطرہ ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. جیسے کوئی پل آئے گا تو پل کے مقام پر ایک نیرو برج کا سمبل ہمارے سامنے نظر آئے گا، اور اسی طرح کوئی اگر ریلوے پھاٹک ہے تو اس کے لیے بھی ایک سگنل بنا ہوگا جو کہ شو کر رہا ہوگا کہ یہاں پر پھاٹک ہے اور اس کو دیکھ بھال کر ہم نے کراس کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ سگنل ہوتے ہیں جن کو ریگولیٹری سائن، ضابط کی نشانات کہا جاتا ہے، جن کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. اب جیسا کہ کوئی جگہ ہے جہاں پر پارکنگ نہیں ہے تو وہ نو پارکنگ لکھا ہوگا، اور جہاں پر دو گاڑیوں کے اوورٹیک کرنے سے منع کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی دو گاڑیاں بنا کر ایک کراس بنا ہوگا جو شو کر رہا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر اوورٹیکنگ نہیں کرنی. اسی طرح اس کے بعد لازمی نشانات ہوتے ہیں جو کہ خطرات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اطلاعاتی نشانات، انفارمیٹری سائن، جو کہ سامنے آنے والے جو اہم مقامات ہیں ان کے بارے میں اطلاع فراہم کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی پارکنگ کا ایریا ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہے، کوئی فیول سٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ. اب اسی طرح جیسا روڈ سائن کو ہم نے ڈسکس کیا، اسی طرح روڈ سگنل ہوتے ہیں جو کہ اشارات ہوتے ہیں، آٹومیٹک بھی ہوتے ہیں اور مینول بھی ہوتے ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ، یلو اور گرین لائٹ میں تبدیل ہوتے ہیں اور ٹریفک کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں. آج کا یہ چیپٹر ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک اسائنمنٹ میں جس میں آپ نے سڑک کے اشارات کی اقسام، جس میں تنبیہی نشانات، ضابطگی نشانات، لازمی نشانات اور اطلاعاتی نشانات شامل ہیں،
ان سب کی ریٹن ایک اسائنمنٹ بنانی ہے جس میں ان کی ڈیفینیشن اور ان کے سمبلز بنے ہوں، اور یہ آپ نے مجھے 3 دن کے اندر اندر اسائنمنٹ سبمٹ کر دینی ہے۔ کسی بھی قسم کی پرابلم میں آپ لوگ مجھے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔